الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بے شک بروز قیامت لوگوں میں سے میرے قریب تر وہ ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود بھیجے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اے عاشقان رمضان، ان قریب رمضان کی جلوہ گری ہونی ہے. آج شعبان المعظم کی 23ویں شب ہے، 23 نائٹ. آئندہ جمعرات ہو سکتا ہے کہ ہم رمضان کو پا چکے ہوں. اللہ زندگی دے عافیت کے ساتھ. کہ آئندہ جمعرات کو 29 تاریخ ہے، 29. اگر یہ 29 کا چاند نہیں ہوا تو پھر جمعے کو چاند ہوگا. تو بہرحال یہ کہ رمضان شریف کے ہم بالکل قریب آ چکے ہیں الحمدللہ. مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے، کھل اٹھے مرجھائے دل تازہ ہوا ایمان ہے. مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے. تجھ پہ صدقے جاؤں رمضان تو عظیم الشان ہے، تجھ میں نازل حق تعالی نے کیا قرآن ہے. مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے. دو جہاں کی نعمتیں ملتی ہیں روزہ دار کو، جو نہیں رکھتا ہے روزہ وہ بڑا نادان ہے. مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے. مرحبا صد مرحبا جلد آمد رمضان ہے. تو اے عاشقان رمضان، خدا رحمان کے کروڑ احسان کہ اس نے ہمیں ماہ رمضان جیسی نعمت سے سرفراز کیا. ماہ رمضان کے فیضان کے کیا کہنے، اس کی تو ہر گھڑی رحمت بھری ہے. رمضان المبارک میں ہر نیکی کا ثواب 70 گنا یعنی 70 ٹائم یا اس سے بھی زیادہ ہے. نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 گنا یعنی 70 ٹائم کر دیا جاتا ہے. عرش اٹھانے والے فرشتے روزہ داروں کی دعا پر آمین کہتے ہیں. اور فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مطابق رمضان کے روزہ دار کے لیے مچھلیاں افطار تک دعائے مغفرت کرتی رہتی ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اللہ کے محبوب دانہ غیوب منزہ عن العیوب
صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، روزہ عبادت کا دروازہ ہے۔ اس ماہ رمضان کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اللہ پاک نے اس میں قرآن کریم نازل فرمایا ہے۔ چنانچہ پارہ 2 سورۃ البقرہ آیت نمبر 185 میں مقدس قرآن میں خدا رحمان کا فرمان عالی شان ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون۔ ترجمہ کنز ایمان۔ رمضان کا مہینہ جس میں قرآن اترا، لوگوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی اور فیصلے کی روشن باتیں، تو تم میں جو کوئی یہ مہینہ پائے ضرور اس کے روزے رکھے، اور جو بیمار یا سفر میں ہو تو اتنے روزے اور دنوں میں۔ اللہ تم پر آسانی چاہتا ہے اور تم پر دشواری نہیں چاہتا، اور اس لیے کہ تم گنتی پوری کرو اور اللہ کی بڑائی بولو، اس پر کہ اس نے تمہیں ہدایت کی اور کہیں تم حق گزار ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اب انشاءاللہ اذان کا سلسلہ رہے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاة، حی علی الصلاة، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، یا رب المصطفیٰ جل جلالہ وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہماری بے حساب مغفرت کر دے۔ مولا کریم ساری امت کی
مغفرت فرما، اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، ہمارے مقروضوں کے قرضے اتر جائیں، اے اللہ پریشان حالوں کی پریشانیاں دور ہوں، بے روزگاروں کو حلال اور آسان روزی عطا فرما، تنگ دستوں کی تنگ دستیاں دور ہوں، اے اللہ مقروضوں کے قرضے اتر جائیں، اے اللہ جن کی رقمیں پھنسی ہوئی ہیں ان کے حقوق مل جائیں، مولا کریم مظلوم قیدی رہا ہو جائیں، اے اللہ کرونا وائرس کا دنیا سے خاتمہ ہو جائے، اے اللہ جو کوئی کرونا وائرس کے مرض میں مبتلا ہیں انہیں شفا کاملہ عطا فرما، یا اللہ جو کرونا وائرس کی وجہ سے فوت ہو گئے انہیں بے حساب بخش دے، ان کے سوگواروں کو صبر جمیل اور صبر جمیل پر اجر جزیل مرحمت فرما، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاة، حی علی الصلاة، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اللہم انی اسألک المعافاة فی الدنیا والآخرہ، صلاۃ والسلام علیک نبینا وعلی آلہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، مکی مدنی سلطان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، جب ماہ رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور آخری رات تک بند نہیں ہوتے۔ جو کوئی بندہ اس مبارک ماہ کی کسی بھی رات میں نماز پڑھتا ہے تو اللہ پاک اس کے ہر سجدے کے بدلے اس کے لیے 1500 نیکیاں لکھتا ہے، 1500 یعنی 1500، اور اس کے لیے جنت میں سرخ یاقوت کا گھر بناتا ہے۔ بس جو کوئی ماہ رمضان کا پہلا روزہ رکھتا ہے تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور اس کے لیے صبح سے شام تک 70,000 فرشتے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ رات اور دن میں جب بھی وہ سجدے کرتا ہے اس کے ہر سجدے کے بدلے اسے جنت میں ایک ایک ایسا درخت عطا کیا جاتا ہے کہ اس کے سائے میں گھوڑے سوار 500 برس تک چلتا رہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ماہ رمضان کتنا پیارا پیارا مہینہ ہے اور کیسی کیسی برکتیں لاتا ہے۔ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رحمت عالمیان سلطان دو جہان شہنشاہ کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، میری امت کو ماہ رمضان میں 5 چیزیں ایسی عطا کی گئیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہ ملی۔
نمبر 1، جب رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ پاک ان کی طرف رحمت کی نظر فرماتا ہے، اور جس کی طرف اللہ پاک نظر رحمت فرمائے اسے کبھی بھی عذاب نہ دے گا۔ نمبر 2، شام کے وقت ان کے منہ کی بو جو بھوک کی وجہ سے ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی بہتر ہے۔ نمبر 3، فرشتے ہر رات اور دن ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ نمبر 4، اللہ پاک جنت کو حکم فرماتا ہے میرے بندوں کے لیے مزین یعنی آراستہ ہو جا، ان قریب وہ دنیا کی مشقت سے میرے گھر اور کرم میں راحت پائیں گے۔ نمبر 5، جب ماہ رمضان کی آخری رات آتی ہے تو اللہ پاک سب کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ قوم میں سے ایک شخص نے کھڑے ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ کیا وہ لیلۃ القدر ہے؟ ارشاد فرمایا، نہیں۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ مزدور جب اپنے کاموں سے فارغ ہو جاتے ہیں تو انہیں اجرت دی جاتی ہے؟ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، حضور پر نور شافع یوم النشور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان پرسرور ہے، پانچوں نمازیں اور جمعہ اگلے جمعے تک اور ماہ رمضان اگلے ماہ رمضان تک گناہوں کا کفارہ ہے جب تک کہ کبیرہ گناہوں سے بچا جائے، یعنی صغیرہ گناہ چھوٹے گناہ معاف ہوتے ہیں، کفارہ ہے۔ تو اے عاشقان رمضان، پیارے پیارے آقا مکہ مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، اگر بندوں کو معلوم ہوتا کہ رمضان کیا ہے تو میری امت تمنا کرتی کہ کاش پورا سال رمضان ہی ہو۔ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ محبوب رحمان سرور ذیشان رحمت عالمیان مکی مدنی سلطان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ماہ شعبان کے آخری دن بیان فرمایا، اے لوگو تمہارے پاس عظمت والا برکت والا مہینہ آیا، وہ مہینہ جس میں ایک رات ایسی بھی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس ماہ مبارک کے روزے اللہ پاک نے فرض کیے اور اس کی رات میں قیام یعنی تراویح، تطوع یعنی سنت ہے۔ جو اس میں نیکی کا کام کرے تو ایسا ہے جیسے اور کسی مہینے میں فرض ادا کیا، اور اس میں جس نے فرض ادا کیا تو ایسا ہے جیسے اور دنوں میں 70 فرض ادا کیے۔ یہ مہینہ صبر کا ہے اور صبر کا ثواب جنت ہے، اور یہ مہینہ مواسات یعنی غمخواری اور بھلائی کا ہے، اور اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھایا جاتا ہے۔ جو اس میں روزہ دار کو افطار کرائے اس کے گناہوں کے لیے مغفرت ہے، اور اس کی گردن آگ سے آزاد کر دی جائے گی، اور اس افطار کرانے والے کو ویسا ہی ثواب ملے گا جیسا روزہ رکھنے والے کو ملے گا، بغیر اس کے کہ اس کے اجر میں کچھ کمی ہو۔ ہم نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ہم میں سے ہر شخص وہ چیز نہیں پاتا جس سے روزہ افطار کروائے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
اللہ پاک یہ ثواب تو اس شخص کو دے گا جو ایک گھونٹ دودھ یا ایک کھجور یا ایک گھونٹ پانی سے روزہ افطار کروائے، اور جس نے روزے دار کو پیٹ بھر کے کھلایا اس کو اللہ پاک میرے حوض سے پلائے گا کہ کبھی پیاسا نہ ہوگا یہاں تک کہ جنت میں داخل ہو جائے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ اس کا اول یعنی شروع کے 10 دن رحمت ہے، اور اس کا اوسط یعنی درمیانی 10 دن مغفرت ہے، اور آخر یعنی آخری 10 دن جہنم سے آزادی ہے۔ جو اپنے غلام پر اس مہینے میں تخفیف کرے یعنی کام کم لے، اللہ پاک اسے بخش دے گا اور جہنم سے آزاد فرما دے گا۔ اس مہینے میں 4 باتوں کی کثرت کرو، ان میں سے 2 ایسی ہیں جن کے ذریعے تم اپنے رب کو راضی کرو گے، اور بقیہ 2 سے تمہیں بے نیازی نہیں۔ بس وہ 2 باتیں جن کے ذریعے تم اپنے رب کو راضی کرو گے وہ یہ ہے، نمبر 1 لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا، نمبر 2 استغفار کرنا۔ جبکہ وہ 2 باتیں جن سے تمہیں غنا یعنی بے نیازی نہیں، وہ یہ ہے، نمبر 1 اللہ پاک سے جنت طلب کرنا، نمبر 2 جہنم سے اللہ پاک کی پناہ مانگنا۔ اے عاشقان رمضان، ابھی جو حدیث پاک بیان کی گئی اس میں ماہ رمضان المبارک کی رحمتوں اور برکتوں اور عظمتوں کے خوب تذکرے ہیں۔ اس ماہ مبارک میں کلمہ شریف زیادہ تعداد میں پڑھ کر اور بار بار توبہ و استغفار کے ذریعے اللہ پاک کو راضی کرنے کی کوشش کرنی ہے، اور اللہ پاک سے جنت میں داخلے اور جہنم سے پناہ کی بہت زیادہ التجائیں کرنی ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ماہ رمضان کا بھی کیا خوب فیضان ہے۔ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان تفسیر نعیمی میں فرماتے ہیں اس ماہ مبارک کے کل 4 نام ہیں۔ نمبر 1 ماہ رمضان، نمبر 2 ماہ صبر، نمبر 3 ماہ مواسات، اور نمبر 4 ماہ وسعت رزق۔ مزید فرماتے ہیں روزہ صبر ہے جس کی جزا رب ہے، اور وہ اسی مہینے میں رکھا جاتا ہے، اسی لیے اسے ماہ صبر کہتے ہیں۔ مواسات یعنی مواسات کے معنی ہے بھلائی کرنا، چونکہ اس مہینے میں سارے مسلمانوں سے خاص کر اہل قرابت یعنی رشتہ داروں سے بھلائی کرنا زیادہ ثواب ہے، اس لیے اسے ماہ مواسات کہتے ہیں۔ اس میں رزق کی فراخی یعنی زیادتی بھی ہوتی ہے کہ غریب بھی نعمتیں کھا لیتے ہیں، اسی لیے اس کا نام ماہ وسعت رزق بھی ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان باقرینہ ہے، بے شک جنت سال کے شروع سے اگلے سال تک رمضان المبارک کے لیے سجائی جاتی ہے، اور فرمایا رمضان شریف کے پہلے دن جنت کے درختوں کے پتوں سے بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں پر ہوا چلتی ہے، اور وہ عرض کرتی ہیں اے پروردگار اپنے بندوں میں سے ایسے بندوں کو ہمارا شوہر بنا جن کو دیکھ کر ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں، اور جب وہ ہمیں دیکھیں تو ان کی آنکھیں بھی ٹھنڈی ہوں۔ مفتی احمد یار خان صاحب اس حدیث پاک کے اس حصے بے شک جنت سال کے شروع سے اگلے سال تک رمضان کے لیے سجائی جاتی ہے کے تحت مرآت جلد 3 صفحہ 142 تا 143 پر فرماتے ہیں، یعنی عید الفطر کا چاند نظر آتے ہی اگلے رمضان کے لیے جنت کی آراستگی یعنی سجاوٹ شروع ہو جاتی ہے، اور سال بھر تک فرشتے اسے سجاتے رہتے ہیں۔
जन्नत खुद सजी सजाई, फिर और भी ज़्यादा सजाई जाए, फिर सजाने वाले भी फरिश्ते हों, तो कैसी सजाई जाती होगी। इसकी सजावट हमारे वहमो गुमान से वरा है। बाद मुसलमान रमज़ान में मस्जिदें सजाते हैं, वहाँ कलगी चूना करते हैं, झंडियाँ लगाते, रोशनी करते हैं। इनकी असल यही हदीस है, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। ए आशिकान रमज़ान, अल्हम्दुलिल्लाह, जन्नत की अज़मत की तो क्या ही बात है। काश हमें बेहिसाब बख्श दिया जाए और जन्नतुल फिरदौस में प्यारे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का पड़ोस नसीब हो जाए। हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रदी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि शहनशाह कोनो मकान सरवर ज़ीशान महबूब रहमान सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमान रहमत निशान है, रमज़ान शरीफ की हर शब आसमानों में सुबह सादिक तक, एवरी नाइट आसमानों में सुबह सादिक तक एक मुनादी यानी ऐलान करने वाला फरिश्ता ये ऐलान करता है, ऐ भलाई तलब करने वाले, इरादा पुख्ता यानी पक्का कर ले और खुश हो जा, और ए बुराई का इरादा रखने वाले, बुराई से बाज आ जा। है कोई मगफिरत का तलबगार कि उसकी तलब पूरी की जाए, है कोई तौबा करने वाला कि उसकी तौबा कबूल की जाए, है कोई दुआ मांगने वाला कि उसकी दुआ कबूल की जाए, है कोई साइल यानी मांगने वाला कि उसका सवाल पूरा किया जाए। अल्लाह पाक रमज़ान मुबारक की हर रात में इफ्तार के वक्त 60,000 गुनाहगारों को जहन्नम से आज़ाद फरमा देता है, और ईद के दिन सारे महीने के बराबर गुनाहगारों की बख्शिश की जाती है। मदीने के दीवानों, रमज़ान मुबारक की जलवागरी तो क्या होती है, हम गरीबों के वारे न्यारे हो जाते हैं। अल्लाह पाक के फजलो करम से रहमत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और खूब मगफिरत के परवाने तकसीम होते हैं। काश हम गुनाहगारों को बतुफैल माह रमज़ान सरवर कोनो मकान मक्की मदनी सुल्तान रहमत आलमियान महबूब रहमान सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के रहमत भरे हाथों जहन्नम से रिहाई का परवाना मिल जाए। इमाम अहले सुन्नत बारगाह रिसालत में अर्ज करते हैं, तमन्ना है फरमा ये रोज़े महशर, तमन्ना है फरमा ये रोज़े महशर, ये तेरी रिहाई की चिट्ठी मिली है, ये तेरी रिहाई की चिट्ठी मिली है। सरकार नामदार मदीने के ताजदार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब रमज़ान की पहली रात होती है तो अल्लाह पाक अपनी मखलूक की तरफ नजर फरमाता है, और जब अल्लाह पाक किसी बंदे की तरफ नजर फरमाए तो उसे कभी अजाब न देगा, और हर रोज 10 लाख को जहन्नम से आजाद फरमाता है। और जब 29वीं रात होती है, जब 29
رات ہوتی ہے تو مہینے بھر میں جتنے آزاد کیے ان کے مجموعے، ان کے ٹوٹل کے برابر اس ایک رات میں آزاد فرماتا ہے۔ پھر جب عید الفطر کی رات آتی ہے فرشتے خوشی کرتے ہیں اور اللہ پاک اپنے نور کی خاص تجلی فرماتا ہے اور فرشتوں سے فرماتا ہے ایک گروہ ملائکہ، اے فرشتوں اس مزدور کا کیا بدلہ ہے جس نے کام پورا کر لیا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں اس کا پورا پورا اجر دیا جائے۔ اللہ پاک فرماتا ہے میں تمہیں گواہ کرتا ہوں کہ میں نے ان سب کو بخش دیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ محبوب رب العالمین سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان دل نشین ہے، اللہ پاک ماہ رمضان میں روزانہ افطار کے وقت 10 لاکھ ایسے گناہگاروں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے جن پر گناہوں کی وجہ سے جہنم واجب ہو چکا تھا۔ نیز شب جمعہ اور روز جمعہ یعنی جمعرات کو سورج ڈوبنے سے لے کر جمعہ کو سورج ڈوبنے تک کی ہر گھڑی میں ایسے 10 لاکھ گناہگاروں کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے جو عذاب کے حقدار قرار دیے جا چکے ہوتے ہیں۔ اے عاشقان رمضان، بیان کردہ احادیث مبارکہ میں رب الانام جل جلالہ کے کس قدر عظیم الشان انعام و اکرام کا ذکر ہے۔ اے کاش اللہ پاک ہم گناہگاروں کو بھی مغفرت یافتگان یعنی ایسے لوگ جن کی مغفرت ہو چکی ہو میں شامل کر لے۔ عیسیاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا پر تو نے دل آزردہ ہمارا نہ کیا۔ ہم نے تو جہنم کی بہت کی تجویز لیکن تیری رحمت نے گوارا نہ کیا، لیکن تیری رحمت نے گوارا نہ کیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حضرت سیدنا زمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رحمت عالمیان سردار دو جہان محبوب رحمان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان برکت نشان ہے، ماہ رمضان میں گھر والوں کے خرچ میں، گھر کے افراد کے خرچ میں کشادگی کرو، کیونکہ ماہ رمضان میں خرچ کرنا اللہ پاک کی راہ میں خرچ کرنے کی طرح ہے۔ امیر المومنین حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ماہ رمضان کی تشریف آوری پر فرمایا کرتے، اس مہینے کو خوش آمدید ہو، ویلکم، جو ہمیں پاک کرنے والا ہے،
پورا رمضان خیر ہی خیر یعنی بھلائی ہی بھلائی ہے. دن کا روزہ ہو یا رات کا قیام، اس مہینے میں خرچ کرنا جہاد میں خرچ کرنے کا درجہ رکھتا ہے. حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، رحمت عالم نور مجسم شاہ آدم و بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم ہے، جب رمضان شریف کی پہلی رات آتی ہے تو عرش عظیم کے نیچے سے مسیرہ نامی ہوا چلتی ہے جو جنت کے درختوں کے پتوں کو ہلاتی ہے. اس ہوا کے چلنے سے ایسی دلکش آواز بلند ہوتی ہے کہ اس سے بہتر آواز آج تک کسی نے نہیں سنی. اس آواز کو سن کر بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں ظاہر ہوتی ہیں، یہاں تک کہ جنت کے بلند محلات پر کھڑی ہو جاتی ہیں اور کہتی ہیں، ہے کوئی جو ہم کو اللہ پاک سے مانگ لے کہ ہمارا نکاح اس سے ہو. پھر وہ حوریں داروغہ جنت حضرت رضوان علیہ السلام سے پوچھتی ہیں، آج یہ کیسی رات ہے؟ حضرت رضوان جواباً تلبیہ یعنی لبیک کہتے ہیں، پھر کہتے ہیں یہ ماہ رمضان کی پہلی رات ہے، جنت کے دروازے امت محمد علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کے روزہ داروں کے لیے کھول دیے گئے ہیں. منقول ہے کہ اللہ پاک نے حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام سے فرمایا، میں نے امت محمد علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کو 2 نور عطا کیے ہیں تاکہ وہ 2 اندھیروں کے نقصان سے محفوظ رہیں. حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام نے عرض کی، یا اللہ وہ 2 نور کون کون سے ہیں؟ ارشاد ہوا، نور رمضان اور نور قرآن. حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام نے عرض کی 2 اندھیرے کون کون سے؟ فرمایا ایک قبر کا اور دوسرا قیامت کا. مدینہ کے سلطان سردار دو جہان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، روزہ اور قرآن بندے کے لیے قیامت کے دن شفاعت کریں گے. روزہ عرض کرے گا، اے رب کریم میں نے کھانے اور خواہشوں سے دن میں اسے روک دیا، میری شفاعت اس کے حق میں قبول کر لی. قرآن کہے گا، میں نے اسے رات میں سونے سے باز رکھا، میری شفاعت اس کے لیے قبول کر. بس دونوں کی شفاعتیں قبول ہوں گی. حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان خوشگوار ہے، جس نے مکہ مکرمہ میں ماہ رمضان پایا اور روزہ رکھا اور رات میں جتنا میسر آیا قیام کیا تو اللہ پاک اس کے لیے اور جگہ کے 1,00,000 رمضان کا ثواب لکھے گا، اور ہر دن ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب، اور ہر رات ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب، اور ہر روز جہاد میں گھوڑے پر سوار کر دینے کا ثواب، اور ہر دن میں نیکی اور ہر رات میں نیکی لکھے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے، بولو آمد رمضان ہے، جلد آمد رمضان ہے. مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے، مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے. کھل اٹھے مرجھائے دل، کھل اٹھے
تجھ پہ صدقے جاؤں رمضان تو عظیم الشان ہے، تجھ پہ صدقے جاؤں رمضان تو عظیم الشان ہے، تجھ میں نازل حق تعالی، تجھ میں نازل حق تعالی نے کیا قرآن ہے، آمد رمضان ہے، جلد آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے، جلد آمد رمضان ہے، دیکھو آمد رمضان ہے، جلد آمد رمضان ہے، ابر رحمت چھا گیا ہے اور سما ہے نور نور، ابر رحمت چھا گیا ہے اور سما ہے نور نور، فضل رب سے مغفرت، فضل رب سے مغفرت کا ہو گیا سامان ہے، آمد رمضان ہے، جلد آمد رمضان ہے، دیکھو آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے، ہر گھڑی رحمت بھری ہے، ہر طرف ہے برکتیں، ہر گھڑی رحمت بھری ہے، ہر طرف ہے برکتیں، ماہ رمضان رحمتوں، ماہ رمضان رحمتوں اور برکتوں کی کان ہے، آمد رمضان ہے، دیکھو آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے، جلد آمد رمضان ہے، آ گیا رمضان، عبادت پر کمر اب باندھ لو، آ گیا رمضان، عبادت پر کمر اب باندھ لو، فیض لے لو جلد یہ، فیض لے لو جلد یہ، دن 30 کا مہمان ہے، آمد رمضان ہے، دیکھو آمد رمضان ہے، جلد آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے، عاصیوں کی مغفرت کا لے کر آیا ہے پیام، عاصیوں کی مغفرت کا لے کر آیا ہے پیام، جھوم جاؤ مجرموں، جھوم جاؤ مجرموں، رمضان ماہ غفران ہے، آمد رمضان ہے، جلد آمد رمضان ہے، ہاں آمد رمضان ہے، آمد رمضان
جہاں کی نعمتیں ملتی ہیں روزہ دار کو، دو جہاں کی نعمتیں ملتی ہیں روزہ دار کو، جو نہیں رکھتا ہے روزہ، جو نہیں رکھتا ہے روزہ وہ بڑا نادان ہے۔ دیکھو آمد رمضان ہے، دیکھو آمد رمضان ہے، پھر آمد رمضان ہے، جلد آمد رمضان ہے۔ یا الہی تو مدینے میں کبھی رمضان دکھا، یا الہی تو مدینے میں کبھی رمضان دکھا، مدتوں سے دل میں یہ، مدتوں سے دل میں یہ عطار کے ارمان ہے۔ آمد رمضان ہے، دیکھو آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے، جلد آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے، ہاں آمد رمضان ہے، پھر آمد رمضان ہے۔ اللهم بلغنا رمضان بصحة وعافية آمین آمین۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ کل سلسلہ دلوں کی راحت میں ناظرین سے کیے گئے سوالات اور ان کے جوابات۔ سوال نمبر 1، راہ علم کتاب کس بزرگ کی ہے؟ جواب، امام زرنوجی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ سوال نمبر 2، کون سی لمبی عمر بہتر ہے؟ جواب، نیکیوں والی لمبی عمر۔ سوال نمبر 3، نماز کے اندر قومے میں یعنی رکوع کے بعد کھڑا ہو جب ہوتا ہے تو اس کو قومہ کہتے ہیں، تو قومے میں نظر کہاں ہونی چاہیے؟ جواب، سینے پر۔ جنہوں نے درست جوابات دیے ان میں سے سلیکٹڈ نام: نمبر 1، بنت محمد احمد رحیم یار خان، نعمان اتاری ڈیرہ غازی خان، عابد رضا گوٹکی، بنت اقبال اتاریہ کراچی، فیصل اتاری حیدرآباد، اویس رضا اتاری کراچی، محمود اتاری فیصل آباد، خالد بن یعقوب حیدرآباد، احتشام عباسی مری، سید محمد شاہ اتاری ایبٹ آباد، بنت اقبال اتاریہ پاک پتن شریف، اللہ داد اتاری ڈیرہ مراد جمالی، اقبال ضیائی میرپور خاص، ہمشیرہ بابر علی جیکب آباد، طیب رضا میراب پور، شاہد نواز اتاری تاندنیا والا، بنت مبارک راولپنڈی، صدام حسین ملتان شریف، محمد اجمل رضا اتاری لاہور، ام ہریرہ کراچی، قذافی جاوید مامو کانچن، فرحت رضا سکھر بنت کاشف اتاریہ، عائشہ بنت گلزار ملتان شریف، ام عرفات سکھر بنت نیاز اتاریہ رحیم یار خان۔ قرآن اندازی میں کامیاب ہونے والے کا نام طیب رضا میراب پور۔ ان کو تحفے میں 1200 کا مدنی چیک پیش کیا جائے گا جو مکتبۃ المدینہ کی کسی بھی شاخ سے کتابیں لینے کی صورت میں کیش کروایا جا سکے گا۔ ناظرین سے مزید سوالات جواب ٹیکسٹ میں ہو۔ اسلامی بہن محرم کا نام اور نمبر لکھیں۔ جواب دینے کا دورانیہ یعنی وقت کل اذان عشاء تک۔ سوال، اللہ پاک نے امت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو کون سے 2 نور عطا فرمائے؟ سوال نمبر 2، اللہ پاک رمضان المبارک میں روزانہ کتنے لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے؟ سوال نمبر 3، کس مہینے میں خرچ کرنا اللہ پاک کی راہ میں خرچ کرنے کی طرح ہے؟ دعا میں ہاتھ اٹھانے کا طریقہ 4 طریقے سن لیجئے۔ جب بھی دعا مانگیں دونوں ہاتھ اس طرح اٹھائیں کہ سینے یا کندھے یا چہرے کی سیدھ میں رہیں یا اتنے بلند ہو جائیں کہ بغل کی سفیدی نظر آ جائے۔
چاروں صورتوں میں ہتھیلیاں آسمان کی طرف پھیلی ہوئی رکھیں کہ دعا کا قبلہ آسمان ہے. جب بھی دعا مانگیں دونوں ہاتھ اس طرح اٹھائیں کہ سینے، کندھوں یا چہرے کی سیدھ میں رہیں یا اتنے بلند ہو جائیں کہ بغل کی سفیدی نظر آ جائے. چاروں صورتوں میں ہتھیلیاں آسمان کی طرف خوب پھیلی ہوئی رکھیں کہ دعا کا قبلہ آسمان ہے. جب بھی دعا مانگے دونوں ہاتھ سینے، کندھوں یا چہرے کی سیدھ میں رہیں یا اتنے بلند ہو جائیں کہ بغل کی سفیدی نظر آ جائے. چاروں صورتوں میں ہتھیلی آسمان کی طرف پھیلی ہوئی رکھیں کہ دعا کا قبلہ آسمان ہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما هو أهله. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم بلغنا رمضان بصحة وعافية. اللهم إني أسألك الجنة. اللهم أجرني من النار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. يا واسع المغفرة اغفر لي. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. یا رب المصطفیٰ جل جلالہ وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تیرے گناہگار سیاہکار بندے تیری بارگاہ میں گناہوں سے لتھڑے ہوئے گندے ہاتھ پھیلائے رحمت کی بھیک لینے کے لیے حاضر ہوئے ہیں. اے مولا کریم ہمارے گناہوں کی طرف نہ دیکھ، اپنی رحمت کی طرف دیکھ، کیونکہ ہم نے تو گناہوں سے سارا اعمال نامہ سیاہ کر رکھا ہے. اے اللہ اپنی رحمت کے پانی سے ہمارے اعمال نامے کی سیاہی کو دھو دے. اے اللہ ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے. اے اللہ ہمارے سارے گناہ معاف کر دے. الہ العالمین ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، نیکیوں میں دل لگا دے. الہ العالمین نمازوں میں دل لگا دے. اے اللہ سجدے میں دل لگا دے. پروردگار تلاوت قرآن میں دل لگا دے، تیرے ذکر میں دل لگا دے، درود و سلام پڑھنے میں دل لگا دے. الہ العالمین بھلائی کے کاموں میں دل لگا دے. الہ العالمین ہم سے صرف وہ کام ہوں جو تجھے پسند آئیں. اے اللہ اپنی ناپسند کے کام اور اپنی ناراضی کے کاموں سے ہم کو محفوظ فرما. الہ العالمین اپنی اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرما. الہ العالمین ہمارا ایمان سلامت رکھ. اے اللہ برے خاتمے سے بچا. پروردگار برے خاتمے سے بچا. اے اللہ برے خاتمے سے بچا. پروردگار جب ہمارا آخری وقت ہو اے اللہ اس وقت تیرے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جلوہ ہماری نگاہوں کے سامنے ہو اور محبوب کے جلووں میں کلمہ پڑھتے ہوئے ہماری روح قبض ہو.
کہ گر تیرے پیارے کا جلوہ نہ رہا پیش نظر، سختیاں نزع کی کیسے میں سہوں گا یا رب یا الہ العالمین۔ ہمارے مریضوں کو شفا عطا فرما، ہمارے مقروضوں کے قرضے اتر جائے، اے اللہ جن کی رقمیں پھنسی ہیں مل جائیں، مولا کریم تنگ دستوں کو فراغ دستی نصیب ہو، الہ العالمین۔ جو اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں بیماریوں میں گھرے ہیں، کرونا وائرس میں مبتلا ہوں، تو اے اللہ ان کو شفا کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرما، الہ العالمین۔ ہمارے اسلامی بھائیوں اسلامی بہنوں کی پریشانیاں کی مشکلیں آسان ہیں، الہ العالمین۔ سب پر رحمت کی نظر فرما، اے اللہ کرونا وائرس کا دنیا سے خاتمہ ہو جائے، اے اللہ کرونا وائرس کی وجہ سے جو پریشانیاں ہو رہی ہیں سب ختم ہو جائیں، اور یہ اس کے چلے جانے کے بعد جن پریشانیوں کا خوف ہے اے اللہ اس میں بھی راحت نصیب فرما، مولا کریم۔ جو کرونا وائرس میں مسلمان فوت ہوئے انہیں بے حساب بخش دے، ان کے سوگواروں کو صبر جمیل اور صبر جمیل پر اجر جزیل مرحمت فرما، الہ العالمین۔ مظلوم قیدیوں کو رہائی نصیب فرما، جن پر جھوٹے کیس بنے ہیں یہ ختم ہو جائیں، اے اللہ بے اولادوں کو نیک اولاد بعافیت بغیر آپریشن کے عطا فرما، پروردگار جن کی اولاد نافرمان ہے فرما بردار ہو جائے۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلی اللہ علی النبی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی، یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرش یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، غوث اعظم امام توقا بنوں کا جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو، بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، تم مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں
والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم بلغنا رمضان بصحة وعافية. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا عربي يا قرش يا هاشمي يا مطلبي يا رسول الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه